موضوع الدرس في إثبات الوعاد وأحوال الإنسان عند الموت، سورة القيامة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك وبلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں اس منظر کا ذکر فرمایا ہے جو انسان پر موت کے وقت طاری ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں خدا کے منکر بھی ہیں. دنیا میں جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. انبیاء کے بھی منکر ہیں، صحابہ کے بھی منکر ہیں، اہل بیت کے بھی منکر ہیں، معجزات کے بھی منکر ہیں، حدیث مصطفیٰ کے بھی منکر ہیں، قیامت کے بھی منکر ہیں، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. یاد رکھو، کوئی دنیا میں ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ موت نہیں آئے گی. موت ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی منکر نہیں. موت کے بعد حیات کا منکر ہے. سمجھیے مسئلہ، یعنی کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، یعنی بعث بعد الموت کا تو منکر ہے لیکن موت کا منکر نہیں. حتیٰ کہ کفار جو تھے وہ بھی کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی زندگانی ہے، نموت و نحیا، یعنی موت کا اقرار کرتے. اسی لیے جب وہ اعتراض کرتے تھے تو یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا واذا انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو موت کا کوئی منکر. اور دعا کیجیے گا کہ علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ
جو کامی الرفض والبدعت تھے اور مناظر اہل سنت والجماعت تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے شیعہ کے خلاف، وہ فوت ہو گئے، وفات ہو گئی، اور آج ہی ان کا جنازہ تھا توسا میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے علمی محاذ پہ شیعت کا مقابلہ کیا ہے، یہ ان میں سے۔ اسی طرح استاد الیار خان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ بھی شیعہ کے خلاف بہت بڑے مناظر تھے۔ آج بھی ان کی جماعت ماشاءاللہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس طرح پھر پاکستان میں یعنی حضرت علامہ عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے شیعہ کا علمی مقابلہ کیا۔ جہاں بھی کسی شیعہ نے چیلنج کیا تو یہ حضرات پہنچے الحمدللہ، اور بڑے بڑے مناظرے ہوئے۔ آخر میں تو شیعہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی کچھ ہو جائے لیکن مولانا توسوی صاحب سے مناظرہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی تھی۔ اور ساری زندگی اسی دین کی دعوت میں گزری۔ سب سے پہلے قطع یعنی رفض اور اس کے بعد بدعات کے خلاف زندگی گزاری۔ یہاں بھی تشریف لاتے تھے تو اس عاجز کی جگہ پہ بیٹھ کے موسم حج میں تقریریں بھی فرماتے تھے۔ کتابیں بھی لکھی عقائد شیعہ پر، جیسے قریشی صاحب نے بھی بہت کتابیں لکھی عقائد شیعہ پہ۔ اسی طرح حضرت مظہر حسین چکڑالوی چکوال کے جو تھے، وہ بھی بہت بڑے ماشاءاللہ شیعت کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ اسی طرح ہمارے بہاولپور کے علاقوں میں پیر محمد علی شاہ صاحب تھے، پپلی راجن کے، وہ بھی بہت بڑے مناظر تھے، لیکن زبان میں سختی تھی، نرم بات نہیں کرتے، بہت بڑے مناظر۔ ان کے سامنے بھی شیعہ کا پتا پانی ہو جاتا تھا، گھبراتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے، مجبوراً کبھی کبھی مناظرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور 3 دن مناظرے ہوتے رہے، خلافت سیدنا ابو بکر پہ، بنات رسول اللہ پہ، مسئلہ فدق پہ، مسئلہ کرتاس پہ، محفوظیت قرآن پہ، یہ سارے ہر عنوان پہ ان سے مناظرے ہوئے۔ الحمدللہ ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے، باطل شکست کھاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اور بڑی سادہ زندگی گزاری۔ میرے ساتھ تو خیر بہت محبت کرتے تھے، جیسے والد کی طرح، بہت بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور سادہ زندگی وہ شخص ہے۔ اگر آپ نے سالن کو پہلے کہ میرے سالن میں بھی گھی بھی نہ ہو، سادہ سالن ہو، گرم روٹی بس، نہ پلاؤ، نہ زردے، نہ قورمے، نہ کباب، نہ کچھ بھی، سادہ گوشت اور گرم روٹی بس۔ اچھا اگر دیکھا بھی یہ کہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس نے گھی ڈالا ہے تو اس کو کہتے بھی 1 کپ گرم پانی کر کے لے آؤ، وہ 1 کپ گرم لے آتے اسی میں ڈال دو، پھر کھا لو۔
کیا لوگ تھے، اب ان کی باتیں ہی رہ گئی، وہ تو چلے گئے، اب ہم لوگ تو صرف ان کی باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ کہتے ہیں بہت بڑا جناب ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں بڑی شخصیت تھی پاکستان کی ماشاءاللہ، اہل سنت والجماعت کی، گویا کہ وہ ایک امام کا درجہ رکھتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پر یاد رکھو کہ اس موت کا منظر بیان فرما دیا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جب روح حلقوم میں پہنچتی ہے، اذا بلغت التراقیہ، تراقیہ معنی حلقوم، جیسے دوسری جگہ فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب وہ کہتا ہے بھی ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اب علاج تو ہو نہیں، بس دوا تو ختم ہو گئے، اب یقین ہو گیا کہ دنیا سے میری جانے کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا گئی۔ اس کے دو معنی ہیں، یا تو دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن دونوں مل گئے، یا معنی یہ ہے حقیقتاً یہ پنڈلی جب سانس نکل جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ والتفت الساق بالساق اذا جمعتا فی الکفن، جب کفن کے اندر پنڈلی سے پنڈلی ملا کے کفن پہنا دیتے ہیں، اب دونوں مل گئے، الگ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہاں مراد مطلقاً شدت موت ہے، شدت کی کوئی چیز ہو تو اس کو بھی ساق سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کے پیش ہونا۔ پھر اللہ نے اس کافر کا حال بیان فرمایا کہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ یاد رکھو کہ یہاں بڑا ایک علمی مسئلہ ہے، اللہ کرے مجھے بھی سمجھانے کی توفیق ہو، آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ بہت سارے مقام پر ہے، جیسے کہ ما سلککم فی سقر، جب فرشتے پوچھیں گے بدبختو تمہیں کون سی چیز جہنم میں لانے والی ہے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہائے ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہیں تھے ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہر باہی تباہی بکنے والے کے ساتھ ملنے والے، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے، تو اصل جرم تو یہ ہے، بات سمجھو، جب ایک آدمی قیامت کا منکر ہے وہ کافر ہے، بس سیدھی بات ہے۔ جیسے اللہ کی توحید کا منکر کافر ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر کافر ہے، اسی طرح قیامت کا منکر بھی کافر۔ لیکن پھر یہ نماز کا اور طعام مسکین کا، ان چیزوں کے ذکر کی کیا وجہ؟ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت میں یہ فرمایا کہ فلا صدق ولا صدق، نہ تو اس نے خیرات کی نہ نمازیں پڑھی، ولیکن کذب، لیکن اس نے تکذیب کی، جب تکذیب کی تو کافر ہو گیا، اور اعراض کیا، صرف تکذیب نہیں، تکذیب بھی کی، جھٹلایا ہوا جی نہیں آپ غلط کہتے ہیں، اور پھر اعراض کہتے تھے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر والوں کی طرف بڑا اکڑ اکڑ کے چلا گیا، کیا قیامت، کون کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں، ایک ہوتے ہیں اصول، ایک ہوتے ہیں فروع، یاد رکھیں۔
اس کی مثال سمجھ لو، ایک درخت ہے تو اس کا جو تنا ہے یہ اصول ہے، تنا ہی نہ ہو درخت کیسے کھڑا ہوگا؟ فروع کیا ہے؟ بھی اوپر اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے اوپر پھل ہیں، پھول ہیں، یہ سارے فروع ہیں۔ اسی طرح دین میں بھی اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں۔ اصول کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ، توحید، رسالت، قیامت، یہ اصول ہے۔ فروع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، احکام ہے، یہ فروع ہے۔ کیا تھا؟ اور یہی ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لیں دل میں کہ جو اصول ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا کوئی اختلاف نہ، سب ایک، اور تمام انبیاء کی امتوں کا ایک عقیدہ ہے جو مسلمان تھے۔ اچھا، جو فروع ہیں ان میں بھی جو مسائل منصوص ہیں، منصوص ہیں، نص ہے، قرآن آ گیا یا حدیث متواتر آ گئی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یاد ہے، یہ تو بلا وجہ ایک دوسرے پر آدمی کیچڑ اچھالتے ہیں اور اللہ معاف کرے دنیا کو لڑاتے ہیں آپس میں، خدا بچائے، ورنہ اصول ہوں یا فروع، جو مسائل منصوص ہیں کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مجتہد اجتہاد کرتا۔ اب اس کے سامنے یہ چیز ہے کہ کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے، سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ہے، اجماع میں بھی نہیں ہے، تو اب اجتہاد ہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ حل ہی کوئی نہیں۔ تو اس میں لازمی بات ہے کہ مجتہد 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، سب کو اللہ نے اپنا اپنا فہم دیا ہے، ان کے فہم میں اختلاف ہوگا، اور وہ اختلاف فروع میں ہے۔ وہ اجتہاد کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ دوسرا غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ دلائل کی روح سے جو میں نے سمجھا ہے، میرے نزدیک راجح یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری غلطی ہو۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ جو خود اصول کا منکر ہے، پھر اس کے بارے میں فروع کے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے مشکل سوال۔ ایک آدمی کافر ہے، اس کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے تم نے یار آج مغرب کی، تو کیا کہ پاگل ہو، کیا بات ہے؟ اور میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، تم مجھے کہتے ہو نماز پڑھی ہے۔ یعنی جو سرے سے اصول کا ہی منکر ہے وہ تو قیامت کا ہی منکر ہے، وہ تو مکذب بالدین ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صدقہ نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس لیے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے۔ اب اس کے 2 جواب ہیں، دماغ میں رکھنا، اللہ کرے تھوڑی بہت محنت بھی کیا کرو، کچھ غور بھی کیا کرو، طالب بنو۔ طالب بننے میں بڑے فائدے ہیں۔ جو آدمی کتاب اٹھا کے طالب بن کے اسی حالت میں مر گیا نا، اللہ کے نبی اور اس کے درمیان میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا قیامت میں، تم اس کتاب کو اٹھانے کا مذاق سمجھتے ہو؟ آج مجھے بھول گیا سب، میں اس کو بند کرنا بھول گیا۔ تو اب یاد رکھیں، اصولی بات یاد رکھو، اس کے 2 جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی جیسے کافروں سے اصول کے بارے میں سوال ہوگا، فروع کے بارے میں بھی ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن جب اصول کے بارے میں، توحید کا، قیامت کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، بات اقول فی حق حاضر رجل، یہ سوال ہوں گے نا، فروع کے بارے میں بھی ہوگا۔ ایک سوال یہ،
ایک جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جیسے اس سے یہ پوچھا جائے گا نا تم نے خدا کا انکار کیا، رسول کا انکار، تم نے نماز کا بھی انکار کیا، خیرات کا بھی انکار کیا، تو دونوں سوال ہیں۔ اچھا اب پھر یہاں وہی مشکل آ جائے گی کہ بھئی جب وہ اصول کا منکر ہے تو پھر فروع کے سوال کرنے کی وجہ، تو ایک جواب پھر اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، جو چاہے اس کی مرضی، لا یسأل عما یفعل، وہ چاہے سوال کرے چاہے نہ کرے۔ اور دوسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اس بندے کو دیکھو یہ کتنا ذلیل ہے کہ میرا بھی انکار کیا، میرے نبیوں کا بھی انکار کیا، بدبخت نماز کا بھی منکر، خیرات کا بھی منکر۔ یار کوئی تو اچھا کام ہوتا نا اس کا، چلو اصول پہ نہ چلتا تو فروع میں تو اچھا کام کرتا نا، لیکن یہ بدبخت ایسا ہے کہ اس کا اصول کا بھی منکر ہے اور فروع کا بھی منکر ہے، یہ لہذا زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی جو مسلمان ہے اس سے تو ہر چیز کا سوال ہوگا، بلکہ عبادات میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، اور دماغ کے بارے میں پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک انداز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا جی یار چھوڑو اس بندے کو، یہ نہیں کہ صرف نماز نہیں پڑھتا، نہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، کبھی خیرات بھی نہیں کرتا، ساتھ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے۔ یہ اس کی برائیوں کی انتہا ہوتی ہے کہ جس کا اصل بھی گلا ہوا ہے اور جڑ بھی گلی ہوئی۔ اس کو قرآن کی دوسری آیت پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها بکل حین بإذن ربها۔ اللہ نے فرمایا مثال ایک ایسے کلمے کی، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ جس کا اصل بھی ثابت ہے اور فرع بھی ثابت ہے، تنا بھی مضبوط ہے، اوپر شاخیں بھی مضبوط ہیں۔ اور ایک فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو کلمہ خبیثہ یعنی شرک کا کلمہ، کفر کا کلمہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندا درخت جس کی بنیاد بھی گندی اور جس کی شاخیں اور فروع اور پھل بھی گندے۔ تو اسی سے انداز، تو اس لیے اس میں دونوں آ گئے، اصول کا ذکر بھی آ گیا اور فروع کا بھی۔ بات سمجھو، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اور یہاں کیا بتایا گیا کہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یہ بڑا گندا درخت ہے جس کی جنس کو اصول بھی نہیں ہے، اور جو اوپر ایسے پڑا ہوا ہے، پاؤں مارو تو اکھڑ کے دور جا پڑے۔ تو معنی یہ ہے کہ اصول اور فروع دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس منکر کا حال دیکھو جو آج کہہ رہا ہے نا کہ من رہا کون ہے پڑھنے والا، یہ وہ ہے جس نے کبھی خیرات ہی نہیں کی۔ اور اس میں علماء نے ایک اور بھی نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اکثر مقام پہ دیکھو یہ آتا ہے، جہاں تقریب کا آتا ہے وہاں نماز کا، خیرات کا آتا ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ میتۃ سوء سے یعنی بری موت سے بچانے والی چیز، کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم 1 لاکھ کرو، 10 لاکھ کرو، 1 روپیہ کر دو، 1 آنا کر دو، 1 آنا بھی نہیں ہے کسی کو پانی پلا دو، کوئی نابینا بیچارہ جا رہا تھا ہاتھ سے پکڑ کے اس کو دروازے پہ پہنچا دو، کسی کو اپنا پہنا ہوا کپڑا دے دو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں، دیکھو نا جس کے پاس لاکھوں ہوں گے وہ ہزاروں دے گا نا، جس کے پاس ہیں ہی بیچارے کے پاس سینکڑے
تو وہ تو 1 2 3 4 5 10 روپے ہی دے گا. اچھا جس کے پاس 5 10 بھی نہیں ہے تو اس کے بعد بھی میرے مدنی نے فرمایا کہ التبسم فی وجہ اخیہ صدقۃ، بھائی کے سامنے مسکرا لو نا، یہ بھی صدقے کا ثواب. یہ نہیں کہ ہر وقت آنکھیں چڑی ہوئی ہیں اور وردی پہنی ہوئی ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یار یہ تو بڑا گنراد ہو گیا ہے. تو تبسم جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ و خیرات جو ہے یہ بری موت سے بچانے والا. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں بڑے محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور جس کا اندازہ کر لیں کہ امام بخاری کے استاد ہیں، اتنا بڑا آدمی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک تم شام کی طرف جاؤ، بیت المقدس کی طرف، وہاں ایک آدمی ہے ابراہام اس کا نام ہے، اس کو جا کے جنت کی خوشخبری دے دو اور یہ بھی بدلاؤ کہ تیرا گھر انشاءاللہ حضور پاک کے گھر کے قریب ہوگا جنت میں. فرماتے ہیں میں نے کہا خواب ہے، لیکن اللہ والوں کے خواب بھی تو سچے ہوتے ہیں، ہماری طرح تو نہیں ہوتے نا. ہمیں تو جو کچھ دل میں گزرا وہ رات کو دیکھ رہے ہیں. اور کیا بلی جو خواب دیکھے تو کیا دیکھے گی؟ کوئی چھیچڑے ہی دیکھے گی اور کیا دیکھے گی. بھوکھا بندہ خواب دیکھے تو کیا روٹیاں ہی دیکھے گا اور کیا دیکھے گا. وہ فرماتی ہیں میں مدینہ منورہ کی زیارت کے بعد چل پڑا، حضور کا خواب ہے، خواب میں حضور پاک نے مجھے خود حکم دیا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں جب میں پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی یہاں کوئی ابراہام نام کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ تو عیسائی ہے. ابراہام نام کا بندہ ہے لیکن عیسائی ہے، وہ کافر ہے. اور یہاں کے بہت بڑے لوگوں میں ہے وہ. حضرت عبداللہ ہمارے فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا کہ میرا خواب بھی سچا ہے. اور کافر کے بارے میں حضور پاک نے کیسے خوشخبری دے دی؟ کافر کے لیے تو جہنم ہے، اس کے لیے تو جنت حرام ہے. حرمہ اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. خیر کہتے ہیں بہرحال خواب ہے حضور پاک کا، میں چلا گیا، ملازمین کو اطلاع دی، اس نے فوراً بلا لیا. وہ کہتے ہیں بہت ہی بوڑھا آدمی تھا، 100 سال سے بھی گزر چکا تھا، اور یہ بھویں اس کی یوں گری ہوئی تھی نیچے. بات کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کو اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا. بالکل سفید بال، سفید بھویں. بڑا اکرام کیا، میرا بڑا احترام کیا کہ میں اٹھنے سے معذور ہوں. میری خوش بختی ہے کہ آج اسلام کا ایک بہت بڑا امام جو ہے وہ میرے گھر میں آیا ہے. آپ حکم کریں، کسی ضرورت کے لیے آئے؟ میں نے کہا بھی کوئی ضرورت نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، تمہیں اطلاع دینی ہے بس. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو خواب سنایا، اس نے خواب سنا، اور خواب سننے کے بعد وہ رونے لگ گیا. اور میں نے کہا کہ ابراہیم مجھے اجازت ہے. انہوں نے کہا امام صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ملازموں کو حکم دیا کہ مجھے غسل کراؤ. غسل کیا، آیا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں.
جب اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ کا سب سے افضل نبی مجھے خبر دے رہا ہے تو پھر میں بڑا بدقسمت ہوں کہ اسلام قبول نہ کروں. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے بھی تسلی ہوگی الحمدللہ میرا خواب سچا تھا. لیکن میں نے پوچھا کہ ابراہیم اتنا بڑا انعام تمہیں ملا کس بات سے؟ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں, ان کی میں نے آپس میں شادی کر دی. اس نے کہا یہ تو حرام کام ہے, یہ کوئی کام ایسا تھوڑا ہے کہ اس میں بدلہ ملے, یہ تو شریعت اسلام میں حرام ہے. اس نے کہا دوسرا بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کی تو میں چونکہ اس علاقے کا سب سے بڑا دولت مند آدمی ہوں تو میں نے پروگرام بنایا تھا کہ ایک دن جو ہے رشتہ داروں کی دعوت ہوگی, ایک دن جو ہے بڑے لوگوں کی دعوت ہوگی, اور تیسرے دن جو ہے وہ عام پبلک کی دعوت ہوگی, اور جو نہ آ سکیں ان کے گھروں کے اندر بھی کھانا پہنچایا جائے. وہ کہتے ہیں خوشی سے کھانے چل رہے تھے. اس زمانے میں میری حالت ٹھیک تھی, میں چل سکتا تھا, تو میں کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے جاتا تھا. اپنے ملازم کے ساتھ میں جا رہا تھا, ایک گھر سے بچوں کے بھی اور ماں کے بھی رونے کی آواز آئی تو میں ٹھہر گیا. میں نے ملازم سے کہا چلو پوچھو کیا بات ہے. وہ بی بی جو تھی وہ دروازے پہ آئی اور اس نے کہا کہ ابراہیم الحمدللہ میں سید زادی ہوں, اور آج 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے, میرے بچے بھوکے ہیں اور تیری شادیاں لوگوں کے لیے چل رہی ہیں. یہ تو ہمارا غنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بغیر دعوت کے کسی کے گھر میں جائیں. ابراہیم کہتا ہے بس میں فوراً واپس آیا اور میں نے بڑے کھانے بھی اٹھائے اور خشک کھانے بھی اٹھوائے, چاول ہے, گھی ہے, میٹھا ہے, اور پکے ہوئے کھانے بھی اٹھوائے, اور ساتھ کچھ دراہم و دینار کی ایک تھیلی بھی بنائی اور خود گیا اس بی بی کے دروازے پہ. میں نے کہا بی بی آپ پردہ کر لیں میں سامان رکھوا لوں. بی بی پردے میں چلی گئی, ہم نے سامان رکھوا دیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھاگتے آئے, پکا ہوا کھانا اعلیٰ قسم کا کھانے لگے, اور میں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا اور بی بی بھی خوش ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا بی بی اب مجھے اجازت ہے, لیکن تم جب بھی ضرورت ہو کسی بچے کے ذریعے بھی پیغام بھیج دیا کرو. تو کہتی ہے اس کے بچے جو تھے نا تو وہ فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ گئے کہ ابراہیم جاؤ اللہ تیرا گھر قیامت میں ہمارے نبی کے ساتھ کرے. کہتا ہے معلوم ہوتا ہے ان یتیم بچوں کی دعا لگ گئی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان چیزوں پہ اللہ نے اس لیے زور دیا ہے کہ صدقہ و خیرات جو ہے خاص طور پہ بری موت سے بچانے والی چیز ہے. بری موت سے اور حادثے سے اور کوئی مصیبت آنے والی ہو, حتیٰ کہ صحیح حدیث میں الصدقۃ تطفئ غضب الرب, جب تم خیرات کرتے ہو تو یہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا. یعنی تم پہ کوئی غضب آنے والا تھا, تم نے خیرات کی, بچ گئے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جہاں کافروں کے اصول پہ بحث کی ہے وہاں ان چیزوں کا بھی ذکر کیا. فلا صدقہ, خیرات بھی نہیں کی. اچھا چلو پیسے خرچ کرتے ہوئے تمہیں موت آتی تھی, فلا صلی, جب نماز پڑھ لیتے, نماز پڑھنے میں تو خرچ نہیں ہوتا تھا نا, تم نے وہ بھی نہیں کیا. اچھا جب تم خیرات بھی نہیں کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, تم مان تو لیتے نا خدا کو, ان کے رسول کو اور قیامت کو. چلو گناہ تو بخشے جائیں گے نا, انکار تو نہیں بخشا جائے گا. ایک آدمی قیامت کا منکر ہے وہ جہنمی ہے, حضور پاک کا منکر ہے جہنمی ہے, اللہ کی توحید کا منکر ہے جہنمی ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے ایک آدمی گناہ گار ہے. اب یا توبہ کر لے, اگر توبہ بھی نہیں کی اللہ کی مرضی ہے چاہے معاف کر دیں, ورنہ اس کے گناہوں کے مطابق سزا دے دیں گے, بعد میں نکال دیں گے, تو پھر بھی بچ جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى.
اللہ، تم نے جھٹلایا اور اعراض بھی کیا، منہ بھی پھیرا، چھوڑو جی کیا اسلام، جیسے آج کہتے ہیں او یار چھوڑو ان مولویوں کی باتوں کو، اور یار آؤ آؤ چھوڑو ان مولویوں کے باتوں، یہ مولوی تو ایسے کہتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو جنت جہنم کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے پاس چابیاں ہیں، جس کو چاہیں جانے دیں، جس کو چاہیں نہ جانے دیں، اور چھوڑو یار ان کی بات ہی نہ سنا کرو۔ یہ آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ ٹھنڈے دل سے آنکھیں بند کر کے ہر آدمی اپنے علاقے پر، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں غور کرو، تمہارے ہاں جو دین کا مدرسہ ہے، قرآن کا مدرسہ ہے، یا ابتدائی کتابوں کا مدرسہ ہے، یا حدیث، غور کرو تمہارے علاقے کے کسی زمیندار کا بیٹا اس میں پڑھتا ہے؟ کسی سرمایہ دار کا بیٹا کالا کالا رسول اللہ پڑھنے والے مدرسوں میں دیکھا ہے تم نے؟ کون ہے غریب، یتیم، موچی، پاولی، کمہار، ہاری، اندھا، نابینا، لنگڑا، وہ قرآن پڑھنے آتا؟ اور جو تمہاری کریم ہے وہ تو جناب ماشاءاللہ ابتدا ان کی ہوگی نرسری سکولوں سے اور انتہا ہوگی آکسفورڈ میں یا ہارورڈ میں، آیا بھی انگریز ہوگی، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، نماز کیا ہے۔ تبلیغی جماعت والے ایک دفعہ ایک علاقے میں، انگلینڈ کا کوئی علاقہ تھا، وہاں گئے تو نماز کا وقت قریب آ گیا، مسجد وہاں ہوتی کوئی نہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں مکان کمرے بنے ہوئے۔ اب وہ بیچارے دیکھا تو ایک کلب تھا، انہوں نے کہا یار اس کلب سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس تو بڑی جگہ ہوگی نا۔ تو گئے تو مینیجر گیٹ پہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ داڑھی والے مولوی، پگڑیاں، داڑھی، نے کہا کیا ہو گیا، ہمارے کلب کا تم سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو سوٹ کے بغیر داخلہ بند ہے، یہاں تو انسان سوٹ والے سمجھے جاتے ہیں نا، حضور کی لباس پہننے والے تو انسان بھی نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا جناب ہم بھی تمہارے کلب پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں بھی تمہارے کلب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر ایک کمرے میں جگہ دے دو تو ہم 10 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، ہم نے 3 فرض پڑھ لیں۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال ہے، اس نے کہا اور جگہ تو میں نہیں دے سکتا، چلو میرے کمرے میں، میرے دفتر میں آ جاؤ۔ اپنے دفتر میں لے گیا، 7 کا کمرہ کھولا اور کہا بھی یہاں کھڑے کھڑے پڑھ لو۔ تو انہوں نے کمپس نکال کے کعبہ دیکھا، نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو چائے آ چکی تھی، اس نے کہا بھائی چائے تو پی کے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو اصول ہے، ہم نہ کسی کی چائے پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے چائے پلا رہا ہوں، یہ جو تم ایسے ویسے کر رہے تھے نا، میرا باپ بھی ایسے کرتا تھا، لیکن اس کے بعد آج 70-80 سال ہو گیا ہے، میں نے آج دیکھا ہے کہ تم بھی اسی طرح کر رہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم ویسے مذہباً یہودی ہو یا انہوں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، کمال ہے، میرا نام مسلمان، میں مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، اس کو نماز نظر ہے، یہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا ہے۔ انہوں نے خیر کچھ دیر اس کو نصیحت کی، اس کے وہ چلے گیا۔ انسان کے بس میں تو کہنا ہے نا، اب منوانا تو بس میں نہیں ہوتا نا جی۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبروں کو فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کے ذمے کیا ہے، انما علیک البلاغ، بس پہنچاؤ، وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے ان سے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فروغ کا بھی ذکر کیا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع۔ کذب وتولى، جب کذب ہو گیا تو وتولى کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نہیں ہے بس آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، تو ہم نے جناب ساری سورت پڑھ لی ہے ماشاءاللہ۔ ولیکن کذب وتولی، میں تکذیب کی، تکذیب صرف تکذیب نہیں کی بلکہ وہ شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اٹھ کے پیٹھ دے کے چل پڑا۔
ایک آدمی ہے چلو نہیں مانتا لیکن بات تو سنتا ہے نا، کہتے ٹھیک ہے جی آپ کہتے رہے میں مانتا تو نہیں ہوں، لیکن ایک آدمی صرف یہ نہیں کہ بات نہیں سنی، وہ شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پیٹ لے کے چل پڑا، ولیکن کذب وتولی، اعراض کیا، اور جو اعراض کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى، یتمتا کا معنی یاد رکھو اکڑ کے چلنا، تکبر سے چلنا۔ دیکھا نہیں متکبرین کیسے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، ان کو انسانوں میں نظر ہی نہیں پڑتی، کیڑے مکوڑے کی طرح نظر ڈالتے ہیں، کوئی سامنے آ جائے تو اس کی شامت آ جاتی ہے کہ یہ میرے سامنے آ گیا۔ اگر وہ کھڑے ہیں تو جتنے غریب لوگ ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اگر صاحب بیٹھ گئے وہ پھر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اگر کہیں بیٹھ جاؤ تو مٹی پہ بیٹھو گے، یہ نہیں کہ برابر کی کرسی پہ بیٹھو گے۔ یتمتا، اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آیت مقدم مؤخر ہو گئی، تو ان نے بھی نصیحت کی کہ میرا بیٹا تم مہربانی کیا کرو، لوگوں سے مخ رخ نہ پھیرا کرو، لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، اور جب چلو تو میاں روی سے چلو، اکڑ کے نہ چلا کرو، اکڑ کے چلنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایک نمونہ بھی دکھلا دیا ہے کہ جب قارون اکڑ کے چل رہا تھا اللہ نے حکم دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ یہ تیرے اوپر اکڑ رہا ہے، میرے مقابلے پر پکڑ لو اس ظالم کو۔ زمین میں دھس گیا اور اس کی ساری جائیداد بھی ساتھ دھس گئی، اللہ نے یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور میرے مدنی پاک نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم نے فرمایا یجلجل بہا الی یوم القیامہ، اسی طرح زمین میں دھستا جائے گا، دھستا جائے گا، دھستا جائے گا حتیٰ کہ قیامت ہو جائے۔ اور جب وہ زمین میں دھس رہا تھا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ وما کان من المنتصرین، اللہ نے فرمایا وہ دولت والا، وہ نوکر چاکر غلاموں والا، اب جب اللہ کا عذاب آیا تو اب کوئی نہیں مدد کرنے والا۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور اس کے لیے پھر حضور نے بھی فرمایا تھا، اللہ نے بھی قرآن اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، ہلاکت ہو پھر تیرے لیے ہلاکت ہو۔ ہلاکت ہو کیا مانا؟ دو دفعہ کیوں کہا گیا؟ ایک دفعہ کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک دفعہ کا تعلق آخرت سے ہے۔ بربادی ہو تیرے لیے، بربادی ہو دنیا میں بھی اور ہلاکت ہو تیرے لیے آخرت میں بھی۔ اکڑ رہے ہو خدا کے آگے، انبیاء کے آگے، حق کے آگے، قرآن کے آگے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے، دنیاوی تعلیم، بالکل دنیاوی تعلیم بھی دیں، اسلام منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ یا دنیاوی تعلیم نہ دو، دنیاوی تعلیم بھی دو، دینی تعلیم۔ اور آج کل تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ ایسے ہمارے اسلامی درس گاہیں ہیں جس میں دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں، یعنی ساتھ بچے کو دین پڑھاتے، ادھر بچہ میٹرک کرتا ہے، ادھر حافظ قرآن بھی ہو چکا ہو۔
ادھر بچہ ایف اے تک پہنچتا ہے تو دورہ حدیث تک پہنچ جاتا ہے، تو دونوں تعلیمیں اس کو دی جاتی. اچھا، اور یہ بھی دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو اور ریکارڈ منگوا کے دیکھ لو، جن بچوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے نا، دنیاوی تعلیم میں بھی وہ سب بچوں سے آگے نکل گئے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں تفصیل ان کی کتابیں موجود ہیں، پڑھ لو. تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی کتابیں ساری موجود ہیں. ان کی اپنی زندگی پر اپنی آب بیتی کے نام سے کتاب ہے، وہ لے لو، پڑھ لو. کہتے جی کہ پاکستان میں علماء کی تاریخ کا بیان کرتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ سب علماء کا نام لیا جائے. اتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں جن کا آپ نے بھی نام نہیں سنا ہو، کسی نے بھی نہیں سنا ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نام آئے. بعض علماء جو مثلا کوئی کسی تحریک میں آ جاتے ہیں پھر ان کے نام آ جاتے ہیں، جو صرف تدریس اور دین اور خدمت دین. اور اب مثلا مکہ مکرمہ کتنے علماء کے نام آپ کو آتے ہیں؟ حرم مبارک میں پڑھانے والے کتنے علماء کے نام آپ کو آتے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں ہوتا. کہتے جی کہ اگر عورت کو ہم لقب سے پکاریں کوئی بات بالکل ٹھیک ہے. حضور نے بھی بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد تو ہے نہیں، میرا تو کوئی بیٹا بیٹی ہے نہیں، میں کس کنیت رکھوں؟ آپ نے بتایا تم بہن کے بیٹے کی کنیت ام عبداللہ کہلایا کرو. تو ام عبداللہ، ام سلمہ، ام فلان، امتا فلان، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. کہتے جی کہ مرد کے زیر ناف بال جو ہیں کہاں تک کاٹنے چاہیے؟ زیر ناف تو کہہ رہے اور کہاں تک کاٹنے چاہیے؟ شرمگاہ کے ارد گرد جتنے بال ہیں وہ کاٹنے چاہیے. یعنی اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک تمہیں یہ پتہ بھی نہیں لگا ہے. جب آدمی کا مرنے کا وقت آتا ہے اس پہ کوئی کپڑا ڈالتا ہے وہ بالکل ناجائز ہے کپڑا ڈالنا، بس صرف کفن جو ہے وہ جائز ہے. باقی یہ اوپر چادریں ڈالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لاکھ چادریں ڈالو، قبر جاتے ہوئے تو پھر ساری اٹھا لیتے ہو نا، اور پھر اس کو فائدہ بھی کیا دیں گی؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد رسول اللہ، آپ نے فرمایا جو چادریں میں نے اس وقت بیماری میں پہنی ہوئی ہیں انہی میں مجھے کفن دے دینا. تو گھر والوں نے کہا حضرت نئی چادر نا، نئی چادروں کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مردے کو کیا ضرورت ہے؟ جب ہم مر گئے چادر نئی ہو یا پرانی ہو، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو. صفوں کا اتصال بالکل ضروری ہے. یہ لوگ دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. رکوع کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى یہ پڑھیں. اور دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعف عنی وعافنی یہ پڑھیں. نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں. اگر نماز میں امام صاحب نے تلاوت کی اور ایسی آیت تلاوت کی جس میں حضور پاک کا نام ہے، بالکل درود شریف نہیں پڑھنا، نہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ تو نماز میں کھڑے ہیں. ہم درود پڑھنے کا وقت نماز میں آ جائے گا، آخر میں ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد. عمرے کے بعد کچھ لوگ 3-4 جگہ پہ ٹک لگاتے ہیں، بالکل ان پہ دم پڑ جاتی ہے. وہ بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں. اور بعض علماء تو کہتے ہیں جب تک بال نہیں کٹوائے گا وہ احرام میں ہے. یہ کوئی مذاق ہے کہ جب آیا تھے فیشن خراب نہ ہو. اگر فیشن عزیز ہے تو عمرہ نہ کرو. کوئی کعبہ شریف نے خط لکھا ہے آپ کو؟ کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو. اگر بال بڑے بڑے ہیں 1/4 حصہ کاٹ دو سارے سر کا، 1/4 حصہ بال کٹ جائیں.
میں جبل عمر پہ کھڑے ہو کے امام کے ساتھ نماز نہیں جناب، مہربانی کر کے نیچے اتر آئے، ورنہ وہی مسجد میں نماز پڑھے۔ اتصال صفوف ضروری ہے، اور کوئی مثال نہیں دنیا میں کہ حضور نماز نیچے پڑھتے تھے اور صحابہ پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ داڑھی کتنی ہو، ایک مشت کے برابر۔ بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ اذان نہ دینا، آپ کوئی گانے کا انتظام کریں، موبائل میں گانا بھر کے سنا دینا۔ اس لیے دیتے ہیں کہ مسلمان ہو، سب سے پہلے تیرے کان میں اللہ کا نام پڑے۔ ان کو اس سے بھی تکلیف ہے کہ کیوں اذان نہیں، تم اذان نہ دینا، آج کل تو موبائل ہے، اس کے کان سے لگا دینا کہ بیٹا گانا سنو، تاکہ بڑے ہو کر تم اسی طرح سنگر بنو۔ اذان اس لیے ہے کہ توحید کا کلمہ جائے، اور اقامت اس لیے ہے کہ بچہ دنیا میں بس اتنی ہی وقت ہے جیسے اذان اور تکبیر کے درمیان وقت ہوتا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، آنا ہے تو خیال کر کے آنا ہے۔ وضو کے جرابوں پر مسح کرنا جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نہیں، وہ جراب مراد ہے جو موزے ہوں، سخی نئی میں موٹی جراب پکڑنے والی۔ ایک آدمی جو ہے حج کے دوران بیمار ہو گیا، صفا مروا نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اب تو ٹھیک ہے نا، نفلی طواف کرے، صفا مروا دوڑ لے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ خطبہ نہیں سنا عرفات میں، کوئی بات نہیں، ہر آدمی تھوڑا پہنچ سکتا ہے مسجد میں۔ اگر کوئی طواف کے ایک یا دو یا تین چکر کر کے چھوڑ دے، اس کو ثواب ملے گا، دھیرے کا بھی نہیں ملے گا، اس نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ سنت ہے 7 چکر لگانے، وہ 3 کر کے چلا جاتا ہے نا۔ ایسا کیا ابھی عشاء کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ ہاں جی 4 ہوں گی، 2 پہ سلام پھیر کے چلے جاؤ، نماز ہو جائے گی۔ 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا کہ ڈنڈے لگیں گے؟ مسئلے گھٹتے رہتے ہیں اپنے طرف سے۔ اور یار بتایا تو کوئی کپڑا ڈالتا ہے، وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ فوت ہو گیا، اور چہرے پہ کپڑا ڈال دو، بس علامت ہوتی ہے کہ بھی موت آ گئی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کی صاحبزادی اللہ مغفرت فرمائے فوت ہو گئی ہے۔ جو بھی بچے بچیاں مرد عورتیں بوڑھے فوت ہو گئے، سب پہ اللہ رحمتیں فرمائے۔ پیر محمد علی صاحب کا نواب صاحب احترام کرتے، اچھی بات، مجھے تو نہیں پتا، میں نے بہرحال دیکھا ہے ان کو، پیر محمد علی شاہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے، وہ اپنے علاقے میں کبھی کبھی مجھے دعوت بھی دیتے تھے جلسوں کے لیے۔ بہت محقق قسم کا عالم تھا، بڑا مضبوط عالم، اور کتابیں پڑھانے والا عالم، یہ نہیں کہ صرف علم پڑھا اور السلام علیکم۔ اور مناظر بھی بڑے سخت تھے، لیکن میں نے کہا نا زبان کے سخت تھے۔ ایک دفعہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا تو درمیان میں میز تھی، ادھر وہ شیعہ عالم کھڑے تھے، ادھر پیر محمد علی شاہ صاحب، تو اس شیعہ کو پتہ نہیں کیا سوجھی، وہ کہنے لگا کہ شاہ جی سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا نا کہ سنی میں بھی سین آتا ہے نا، سور میں بھی سین آتا ہے، یعنی وہ جوڑ لگا رہا تھا کہ سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا اتنا ہی فرق ہے، نہیں سمجھے؟ فرمایا اتنا فرق ہے بس، تو بھی بھاگ گیا، مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ہم سر اتنا فرق ہے نا، میں سنی ہوں تم سور ہو، اتنا فرق ہے میز کا درمیان میں جو پڑی ہے۔ وہ بڑے سخت آدمی تھے، کسی کی رعایت نہیں کرتے۔
اور کوئی لفظ یعنی یہ جو تھے نا حضرت توسری رحمت اللہ علیہ یا حضرت قریشی، یہ حضرت توسری میں گرفت بڑی تھی، یعنی مسئلے پہ خلافت پہ بحث ہو رہی ہے، اب اگر وہ ادھر ادھر نکلنا چاہے تو نہیں نکلنے دیتے، نہیں پہلے اسی مسئلے پہ بات کرو، ادھر مت، میں نہیں جانے دوں گا ادھر۔ حضرت توسری صاحب بڑے نرم دل تھے، اگر خلافت پہ بحث کرتے کرتے اس نے بنات پہ شروع کر دیا، اچھا چلو اس پہ بھی مناظرہ کرو، وہ بنات سے ہٹ کے جناب پھٹک بجے، اچھا چلو اس پہ بھی مناظرہ کرو۔ حضرت رحم دل تھے، توسری صاحب فرماتے نہیں یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے، جو بات طے ہے پہلے اس کو ختم کرو پھر اگلی بات شروع کریں۔ تو بہرحال اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک دفعہ میں بھی بیٹھا تھا شاہ صاحب کی تقریر میں، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے، میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتے، تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ بھئی حضرات دیکھو نا، آج تک جو ہم جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے، شیعہ کہتے ہیں آپ خلیفہ نہیں ہیں، چلو ایسا کرو ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں، تم بتاؤ خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ وہ ایک ہوتا تھا کوئی پتہ نہیں خواجہ تھا کون تھا، خواجہ کا، وہ کسی بھنگ کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے شاہ جی مجھے خلیفہ بناؤ، میں خلیفہ بنوں گا۔ صاحب نے فرمایا وہ بدبخت شیعہ، خلافت پھر بھی علی کو نہیں ملتی، خواجہ لے جا رہا ہے، تم پہلے خلیفہ تو ڈھونڈو، میں تمہیں خلافت لے کے دے دوں گا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ کہنے لگے حضرت ابو بکر کی قیامت میں جب کھڑے ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، ساتھ نماز والے ہوں گے، قرآن والے ہوں گے، حدیث والے ہوں گے، دین والے ہوں گے، تبلیغ والے ہوں گے، لیکن حضرت علی جب کھڑے ہوں گے تو سارے کنٹھے کلابے والے اور زنجیروں والے اور روحے کے بیتوں والے ہوں گے۔ اندازہ کرو کیا حال ہوگا حضرت علی کا۔ کہتے بھی ہر آدمی کی جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی نا، حضرت علی کی تو تم ملنگی جماعت ہو نا۔ اگر دم پڑنے کی صورت میں بکری کے پیسے نہیں ہیں تو روزے رکھ لو، دیکھنا پڑے گا دم کیوں پڑی ہے۔ بعض دم کی وجہ سے 3 روزے بھی کافی ہو جاتے ہیں اور بعض میں 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے وجہ بھی لکھیں کہ دم تمہیں کیوں پڑی ہے۔ کہتے جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفع یدین کی روایت ہے، پہلے یہ تو تحقیق کر لو کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر کرتے تھے، بس اسی پہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر ان کی روایت ہے وہ تو خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، خدا کے لیے میں نے کئی دفعہ درخواست کی ہے کہ ان مسائل پہ حضور کی امت کو نہ لڑاؤ اور کم از کم مجھے معاف کر دو، میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ جو کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد